اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی پرائیورٹی کیا ہے؟ جی کہ وہ رب کی فوج بننا چاہتا ہے، رحمان کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے، یا شیطان کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ بس یہ دوڑ یہاں پہ یہی لگی ہوئی۔ اب ہر انسان جو ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ انسان ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے کہ زندگی اس کی اسلام پر ہو اور خاتمہ ایمان پر ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کی وہ کوشش بھی کرتا ہے؟ کیا وہ معاشرے میں رہتے ہوئے شیطان کے وار، شیطان کے ہتھ کنڈے، شیطان کے جتنے بھی اعمال ہیں، کیا ان سے وہ باخبر ہے؟ انسان کو چاہیے ان سے باخبر ہو جائے اور پھر ان سے بچے، اور اللہ تعالیٰ جن کاموں کی طرف بلاتا ہے ان سے بھی باخبر ہو جائے، پھر اس کی طرف لو لگائے۔ سر میرا سوال یہاں پہ یہ ہے، کیا شیطان کے جو کام ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ لی، نہ پڑھی تو پھر ہم شیطان کی گروہ میں سے ہو گئے، ہم نے روزہ نہ رکھا تو ہم شیطان کے گروہ میں سے ہو، یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے دنیاوی کام ہیں، یا کوئی معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کام کر رہا ہوتا ہے جس کا تعلق بظاہر تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ بڑا بالکل ٹھیک جا رہا ہے، لیکن کیا وہ شیطان کے گروہ میں سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جو شیطان ہے نا، دیکھیں ہر وہ کام جو آپ کو رب کی راہ سے روک دے، شیطان چاہتا ہے کہ یہ بندہ کرے۔ یعنی کہ اللہ کے راستے کی طرف جانے والا جو عمل ہے، جو کام ہے، یا جو اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے، اس سے ڈیویٹ کرنا شیطان کی اولین ترجیح ہے۔ یعنی شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے گمراہ کروں گا، تیرے راستے کی طرف آنے نہیں دوں گا۔ اور وہ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ یقیناً وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا راستہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا راستہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا راستہ ہے۔ جو شخص بھی کسی دوسرے شخص کو اللہ کے دین سے روکتا ہے یا روکنے میں اس کا معاون بنتا ہے، جو شخص بھی کسی دوسرے شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روکتا ہے یا اس میں مددگار ثابت ہوتا ہے، یا کوئی ایسا عمل جو حضور کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ شیطان کے کام ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں اور اللہ کی طرف لو لگائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔